داستان وفا کچھ یوں بھی ہوتی ہے۔ تمکنت بیگم جس عارضے میں مبتلا ہیں وہ احرام مصر کے معاملے سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ کوئی سال دو سال کا ذکر نہیں بلکہ ان کی زندگی کا طویل حصہ اس کی نظر ہو چکا ہے۔ کمال حیرت تو اخلاص صاحب کی ہمت، وفا، احساس اور محبت کے جذبے سے جڑی ہے۔ کہانی کے آغاز میں اپنے قارئین کو مطلع کر دوں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، ماسوائے کرداروں کے، جگہ کے وغیرہ کے فرضی نام ہوں گے۔ کہانی کی ابتدا لاہور میں سن 1993 میں ہوتی ہے۔ تمکنت بیگم جیسے ہی اعلیٰ اعزاز کے ساتھ اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرتی ہیں، والدین ان کے لیے کسی مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے جو پہلا رشتہ آتا ہے وہ اخلاص صاحب کا ہے، جسے ان کے گھر والے فوراً ہی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ منع کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ لمبا قد، گورا رنگ، خوش اخلاقی، فرما برداری، 5 وقت نمازی ہونا تو ان کی شخصی خوبیاں ٹھہری۔ پیشے کے اعتبار سے گورنمنٹ کے اعلیٰ ادارے میں ملازمت اور ہومیو ڈاکٹر بھی۔ والدہ محترمہ بھی نیک اور صوم و صلوات کی پابند، نہایت ہی سادہ اور شفیق طبیعت کی مالک۔ یوں ہاں ہوتے ہی جٹ منگنی پٹ بیاہ پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تمکنت بیگم کسی طور اخلاص صاحب سے کم نہیں۔ گوری رنگت کے ساتھ لمبا قد، صرف پڑھائی میں ہی آگے نہیں بلکہ گھر کے سلیقے کھانا پکانے میں بھی ماہر۔ یوں چند ماہ میں ہی عزت اور دعاؤں کی چادر اوڑھے تمکنت بیگم بیاہ کر اخلاص کے گھرانے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے کرم سے شادی کے پہلے ہی سال اخلاص صاحب اور تمکنت بیگم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، جس کا نام شاہ زیب رکھا جاتا ہے۔ گھر میں ہر سو خوشحالی کی مہک ہوتی ہے۔ اخلاص صاحب کی ڈیوٹی خاصی سخت ہوتی، پہلے دفتر اور پھر شام میں اپنی پرائیویٹ کلینک کو وقت دے کر جب وہ گھر پہنچتے تو شاہ زیب سو رہا ہوتا اور تمکنت بیگم ان کا انتظار کر رہی ہوتی۔ تمکنت بیگم کے بنائے مزیدار کھانے کھاتے ہوئے خوش گپیاں بھی ہوتی، دن بھر کی مصروفیات کی تفصیل کا بیان ہوتا اور کچھ مستقبل کے خوابوں کا ذکر بھی۔ اخلاص صاحب کے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ انہیں اکثر دوسرے شہروں یا بیرون ملک کا سفر بھی کرنا ہوتا۔ اخلاص صاحب کی غیر موجودگی تمکنت بیگم نہ صرف گھریلو ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیتی بلکہ باہر کے کاموں کا بیڑا بھی خوش اسلوبی سے اٹھاتی۔ قریباً 1 سال بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی کی صورت اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ بیٹی کو طریبہ کا نام دیتے ہیں۔ رحمت تو گھر میں آتی ہے مگر ساتھ ہی ایک ایسی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے جو تاحال جاری ہے۔ تمکنت بیگم ایک ایسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں جس کو سمجھنے سے ڈاکٹر قاصر ہیں۔ اخلاص صاحب کی ذمہ داریوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دفتر، کلینک اور پھر گھر آ کر تمکنت بیگم کو کسی ڈاکٹر یا حکیم کے لیے جانا ہوتا۔ گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اخلاص صاحب نے خادمہ کا بندوبست کر دیا ہوتا ہے مگر تمکنت بیگم کھانا خود ہی پکاتی کیونکہ اخلاص صاحب کو کسی اور کا کھانا جور نہ بھاتا۔ اخلاص صاحب نے تمکنت بیگم کے علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ شہر کے ہی کیا دور دراز کے حکیموں یا اللہ والوں کے پاس بھی جانا ہوتا تو اخلاص صاحب اپنی تھکان کو پس پشت ڈال کر بغیر تیور یوں میں شکن ڈالے انہیں لے جاتے۔ مہنگی ادویات، اعلیٰ ڈاکٹروں، مشہور حکیموں کے نسخوں اور پیر و مرشد کے تعویذوں سے ذرا فرق نہ پڑتا۔
یوں دن بدن تمکنت بیگم کی صحت گرتی جاتی ہے۔ خوراک کم اور ادویات کا استعمال انہیں جیسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دوست احباب رشتہ دار سب ہی اخلاص صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، آپ دوسری شادی کر لیجئے۔ آپ کی دوسری بیگم بچوں کا خیال رکھے گی اور تمکنت بیگم کی خدمت بھی کرے گی۔ لیکن اخلاص صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا جو آج کے دور میں شاید ہی سننے کو ملے: تمکنت پہلے سے تو بیمار نہیں تھی، میں بیاہ کر لایا ہوں تو اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے انہیں اور مجھے آزمائش کے لیے چنا ہے تو میں انہیں اکیلا کیوں کر چھوڑ دوں۔ اخلاص صاحب کے یہ دو جملے جیسے تمکنت بیگم کے لیے طاقت و توانائی کا مربع ہوتے۔ وہ اپنے آپ کو پھر سے صحت مند محسوس کرنے لگتی۔ ڈاکٹروں کے سپاٹ لہجے اور غیر تسلی بخش جوابات گو تمکنت بیگم اور اخلاص صاحب کی ہمت توڑ دیتے، مگر وہ اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئے۔ تمکنت بیگم کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے لیے اعلیٰ کپڑے خریدنا، ان کے بال بنانا، ان کو تیار کرنا اخلاص صاحب کے مشاغل ہی شمار ہوتے ہیں۔ تمکنت بیگم کی کمر جھک گئی ہے، ہاتھ پیروں کی طاقت کھو چکی ہے، بات کرنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے، مگر جو نہیں بدلا تو وہ تمکنت بیگم کی خوش مزاجی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اخلاص صاحب تمکنت بیگم کو کہیں بھی ساتھ لے جانے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے، چاہے کوئی دعوت ہو یا شادی کی تقریب۔ سال گزرتے گئے اور طریبہ کی شادی کا وقت آن پہنچتا ہے، جس کی ساری تیاری اخلاص صاحب کرتے ہیں اور دونوں نہایت خوشی سے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ 28 سال کا ایک طویل عرصہ تمکنت بیگم نے صرف اخلاص صاحب کے مثبت رویے، ہمدردانہ خدمت، مزاج بھرے جملوں اور تسلی بخش پر امید باتوں کے سہارے گزار دیا اور ابھی تک گزار رہی ہیں۔ کبھی کبھار وہ اخلاص صاحب کی بے انتہا محبت، پرخلوص رویے اور وفا پر حیران بھی ہوتی ہیں، مگر پھر سوچتی ہیں شاید یہ میری کسی نیکی کا اجر ہو۔ اخلاص صاحب ریٹائر ہونے کے بعد تمکنت بیگم کی خدمت میں ہم وقت مصروف رہتے ہیں۔ اب تو وہ بہت زبردست کک بھی بن گئے ہیں۔ روزمرہ کھانوں کے علاوہ گھر پر ہونے والی دعوتوں کا اہتمام بھی اکیلے سر انجام دیتے ہیں۔ تمکنت بیگم انہیں گائیڈ کرتی ہیں اور وہ مزیدار کھانے پکا لیتے ہیں۔ تمکنت بیگم کی دلجوئی کی خاطر 7 سے 10 بجے والے ڈرامے ان کے معمول کا حصہ بن چکے ہیں۔ باہر کی مصروفیات بہت مختصر ہیں اخلاص صاحب کی، کیونکہ وہ تمکنت بیگم کو بیماری کے ساتھ تنہائی کے کڑے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج بھی اخلاص صاحب اور تمکنت بیگم کسی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ شاید کسی دعا کا اثر ہو اور تمکنت بیگم صحت یابی کی سیڑھی دھیمے ہی سے چڑھنا شروع تو کریں۔ آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جب بھی آپ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں تو تمکنت بیگم کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں۔ مشہور کہاوت ہے کہ بیوی کی وفا پرکھنی ہو تو شوہر کی تنگ دستی میں پرکھو، اور شوہر کی وفا کا معیار ماپنا ہو تو بیوی کی بیماری میں ماپو۔ میرے خیال میں تو اس کہانی کے اخلاص صاحب وفا کے معیار پر 100% پورے اترے ہیں۔ آپ سب بھی میری اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے۔ کیا آپ نے دور حاضر میں ایسی وفا اور خلوص کی داستان سنی یا پڑھی ہے؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔